السلام علیکم جی، فیاض محمود بات کر رہا ہوں۔ جب سے یہ زہرا کاظمی کیس شروع ہوا ہے، اب آپ انتہا دیکھیے، بغیرتی کی، بے شرمی کی، ضلالت کی، آج ساری حدیں چھوئی گئی ہیں۔ مطلب یار ایک شخص جو مظلوم ہے، جس کی بیٹی کو زبردستی لے جایا گیا، جس کے ملزمان کے اوپر الزام ہے کہ وہ اغوا کر کے لے گئے، اور وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ بچی اپنے گھر واپس آتی ہے، وہ آ کے کورٹ سے اس سے پوچھتی ہے کہ جناب آپ نے کہاں جانا ہے؟ بچی کہتی ہے میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا ہے۔ بچی اس سے پہلے خط لکھتی ہے، وہ دن گنتی ہے کہ کب میں اپنے گھر جاؤں گی، اور اس کے بعد وہ گھر چلی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگوں کا ٹولہ ہے جن کو ذرا شرم نہیں ہے کہ خدا کے بندو آپ کیا کر رہے ہو؟ مسلسل آپ ایک ہی چیز کو رٹ لگا رہے ہو، ایک ہی شخص کی کردار کشی کر رہے ہو۔ جیسے کہ وہ جو ظہیر ہے وہ بہت اس نے کو نیک پارسا کام کیا ہے۔ خدا کے بندو، اگر آپ کی اپنی ماں، بہن، بیٹی، اللہ نہ کرے ایسا کوئی اس کے ساتھ واقعہ ہوتا، تو کیا آپ اسی کو ہی اپنا سب کچھ مانتے؟ کیا آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے؟ یہ کوئی فلمی سٹوری تو ہے نہیں جس میں آپ یہ پیار محبت اور بیچ میں ڈال کے اور نہ جانے کیا کیا واہیات باتیں کر رہے ہیں۔ اب جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے، اب دیکھیے تب سے اس میں مہدی علی کاظمی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھائی وہ ایک مظلوم باپ ہے، وہ وکٹم فیملی ہے، بجائے آپ اس کا ساتھ دینے کے، آپ ایک مظلوم کے اوپر مسلسل اس کی کردار کشی کیے جا رہے، اور وہ بیچارہ بیٹھا کبھی کسی میڈیا پہ آ کے جو ہے اپنی ڈیٹیلز بتا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ آ کے اپنے واٹس ایپ کے اوپر سٹیٹس لگا کے وضاحتیں دے رہا ہے۔ بھائی کیوں؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری سوسائٹی جیسے اس کے ساتھ کھڑی ہے، صرف وہ کہتے ہیں نا کہ آٹے میں نمک برابر کچھ لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے جو ہے مظلوم کو نشانے پہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ سافٹ ٹارگٹ ہے، وہ طاقتور کے خلاف بول نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے ایک مظلوم شخص کو ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے اور بس لگے ہوئے ہیں دن رات۔ اب دیکھیے جو انہوں نے اپنی پوری ایک وضاحت جاری کرنی پڑی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی جو اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ وہ تمام ڈیٹیلز مہدی علی کاظمی صاحب کی جو انہوں نے شیئر کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، بہت انہوں نے اس میں کہیں پر مجھے لگا کہ وہ اپنا جو صبر کا ان کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہوا ہے، کہیں پہ انہوں نے بڑا کول ڈاؤن ہوئے ہیں، کہیں پہ انہوں نے آگے تھوڑا سا جو ہے کول ڈاؤن ہوتے ہوئے بڑی اچھی بات بھی کی، انہوں نے کہیں پہ فن کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو صورتحال ہے اچھی نہیں ہے۔ دیکھیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ظالم کے ساتھ بھی کھڑے مت ہوئیے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، خاموش رہ سکتے ہیں، آپ چپ کر سکتے ہیں، رپورٹنگ کیجئے، آپ کا حق بنتا ہے، فیکٹس بیان کیجئے، آپ کا حق بنتا ہے۔ ظہیر آج مقدمہ جیت جائے، ہم بتائیں گے کہ جی وہ مقدمہ جیت گیا ہے، جو بھی ہوگا وہ عدالت میں ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے کہ ایک شخص کو آپ نے ٹارگٹ پہ رکھا ہوا اور بیچارے کو روزانہ وضاحتیں دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ لیکن جو انہوں نے اینڈ پہ جو جملہ لکھا ہے، بلکہ دو جملے وہ میں آخر پہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے جی اپنے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگائے ہیں، کچھ اپڈیٹس کیے ہیں، وہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مہدی کاظمی صاحب کہتے ہیں جی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مجھے یہ جو ابھی تمام چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو میرے اوپر الزامات لگے ہیں، اس پر مجھے سامنے آنا چاہیے اور آ کر اپنی پوزیشن کو واضح کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں تو یہ ضرورت نہیں تھی، جن لوگوں کا خیال تھا انہوں نے کوئی اچھا مشورہ نہیں دیا۔ مہدی کاظمی صاحب کو مسلسل ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں انہیں ٹریپ نہیں ہونا۔ یہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ وہ ٹریپ ہوں، وہ اپنی توجہ کیس سے ہٹائیں اور تاکہ ہم کیس سے آسانی سے نکل جائیں۔ تو بظاہر اس لیے ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے دے دیا ہے تو میں اس کو رپورٹ کر دیتا ہوں۔ اچھا جناب، وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلی تو بات کلیئر کر دوں کہ میرا کوئی سبلنگ نہیں ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ نادرا میں جائیے اور جا کے میرا جو پرسنل ریکارڈ ہے وہ دیکھ لیجئے۔ اب یہ بھی بات ان کے بڑا دل ہے، وہ کیونکہ اوپن ہے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا ہے، حالانکہ کوئی بھی اپنی پرسنل انفارمیشن تک کسی کو رسائی نہیں دیتا۔ تو یہ مہدی علی کاظمی صاحب کا ایک بڑا پن ہے کہ وہ اپنی پرسنل انفارمیشن تک بھی رسائی دے رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کاروبار کیا ہی نہیں، کبھی بزنس کیا ہی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب اس لیے یہ کوئی بات میٹر ہی نہیں کرتی کہ کوئی کاروبار چل رہا ہے یا کوئی کبھی ماضی میں کاروبار کوئی بند ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بات تب آئے گی جب میں نے کوئی کاروبار کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میں لاسٹ 13 ایئر سے
ایک آن لائن کمپنی ہے اس کے ساتھ جاب کر رہا ہوں اور وہاں پر میں لگا ہوا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو میری پریویس جابز ہیں وہ مختلف بینکوں میں ہیں, وہاں پر میں جاب کرتا رہا ہوں, یہ میری ایک جو ہے ریکارڈ ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے والد نے بھی زندگی بھر میں, اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی بزنس نہیں کیا. کہتے ہیں وہ بھی ایک بینکر تھے, وہ بینک میں جاب کرتے تھے اور انہوں نے وہاں پر اپنے زبردست طریقے سے کام کیا اور 40 سال کے بعد وہ ڈگنیٹی کے ساتھ وہاں سے ریٹائر ہو گئے. یہ انہوں نے بات کہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی شخص یہ بات کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی سے 1 روپے کی بھی ہیلپ لی ہو, میں اس بات کا کوئی روادار نہیں ہوں. ہاں انہوں نے کہا ہاں اس کے جو ڈاکٹر صاحب کے علاوہ جو انہوں نے طاہر بھائی کے ذریعے کی, اس کے علاوہ کہتے ہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہے اس دنیا میں جس نے کوئی 1 روپے کی بھی ہیلپ کی ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ بات معلوم ہے اور یہ بات ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا اس کیس میں کرائم کیا ہے, اور وہ صرف جو توجہ ہے لوگوں کی ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی شورلیاں چھوڑتے رہتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ان کو کرنے دیں, جو کرنا ہے کریں, ان کو بلکہ وہ کہتے ہیں بھونکنے دیں. انہوں نے جو ورڈنگ یوز کیا, انہوں نے کہا انہوں نے جو کرنا ہے کریں, ان کو بھونکنے دیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں کیونکہ ان کی گردن کے اوپر تلوار آ چکی ہے, اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھ جیسے بندے سے ان کا کبھی پالا ہی نہیں پڑا. اب مہدی کاظمی صاحب آپ دیکھیے یہاں سے وہ کتنا غصے میں دکھائی دے رہے تھے, ساتھ انہوں نے واضح بھی کر دیا کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کا مجھ جیسے بندے سے پھر پالا نہیں پڑا ہوگا, آپ کو لگ سمجھ جائے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا کبھی پالا نہیں پڑا. پھر انہوں نے کہا کیونکہ میرا پاؤں ان کی دم کے اوپر آ چکا ہے اور جلد اب ان کا احتساب بھی ہونا ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ساتھ رہیے, بڑا فن ہونے والا ہے اور پی ایس ایل سے بھی زیادہ فن ہوگا. یہ مہدی علی کاظمی صاحب نے لکھا, اور اس کے بعد آخر پہ انہوں نے 2 جو میسج کیے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی جو قافلے ہیں وہ کتے جو ہیں بھونکتے رہتے ہیں اور قافلے چلتے رہتے ہیں. انہوں نے لکھا دی ڈاگس bark اینڈ دی کاروان گوز آن. پھر آخر پہ انہوں نے جو میسج اپنے ٹویٹر واٹس ایپ پہ لکھا, انہوں نے لکھا پیس, کہ شانتی ہو جائے, پرامن رہیں, زبردست رہیں, کیونکہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, نہ تو ان کی وہ توجہ ہٹائی جا رہی ہے. انہوں نے یہ جواب ضرور دے دیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں انہیں نہیں دینا چاہیے تھا, ان کو اپنے کیس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے ٹو دی پوائنٹ جواب دیا ہے جو ان کے اوپر الزامات لگے, اور اب وہ کیس کے اوپر فوکسڈ ہیں اور آنے والے دنوں میں سرپرائز بھی دینے والے ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں. لیکن بہرحال یہ کیس جو ہے کورٹ میں موجود ہے. میں سمجھتا ہوں اس کیس کو قانون اور آئین کے مطابق حل ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہی انصاف کا تقاضا ہے اور یہی ہمیں ہمارا دین بھی حکم دیتا ہے کہ پورے کا پورا انصاف کرو, اور یہی ہونا چاہیے. نہ تو ظہیر کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے, اگر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو بالکل اس کو بریت ہونی چاہیے, اور اگر مہدی علی کاظمی صاحب قانون کی نظر میں مظلوم ہے تو پھر ان کو حق ملنا چاہیے اور ظہیر کو سزا ملنی چاہیے. انصاف ہونا چاہیے, اس بات کا میں حامی ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, وہ آپ کا اپنا بھی ہو, اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, کیونکہ جب تک انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.